علیکم۔ سیاسی ہنگامہ خیزی جاری ہے اور آج پنجاب اسمبلی میں جب میں آپ سے مخاطب ہوں اس وقت ووٹنگ ہو رہی ہے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے، اور 327 ابھی تک اراکین نے حلف اپنا اٹھایا ہوا ہے رکنیت کا، اور اسی طرح سندھ میں آج جو ہے وہ حلف ہوا لوگوں کا جو اراکین اسمبلی تھے، اور اسمبلی کے باہر احتجاج کرنے والوں نے تقریباً نظام زندگی مفلوج کیے رکھا پورا دن آج۔ تو دوسری طرف جو ہے وہ کے پی کے میں جو نامزد وزیر اعلیٰ ہیں وہ اپنے سیاسی مخالفین اور سرکاری افسران کے خلاف نامناسب رویہ اور نامناسب خیالات، نامناسب زبان ان کی سامنے آ رہی ہے، اور کوئی ویڈیوز اس طرح کی سامنے آ رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، وہ گردش کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر قیادت کا فقدان ہے، یعنی جو خط لکھنے کے معاملے کے اوپر آئی ایم ایف کو ایک جو چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر صاحب انہوں نے انکار کیا، پھر اس کے بعد نامزد ہوئے علی ظفر صاحب، انہوں نے بھی لتولال سے کام کیا، اب سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی اور قیادت تلاش کی جائے گی۔ ان سارے منظرنامے کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، اور جو حکومت وہ ہو بھی ہاتھ رکھے گا وہ اندر والا بندہ، تو وہ ہر وہ بات نہیں مانی جا سکتی ان کی، جیسے آئی ایم ایف والا معاملہ ہے جی اس پہ بڑا شور مچا، جناب یہ تو وطن کے ساتھ غداری ہے۔ پہلے بھی انہوں نے ایک واردات ڈالنے کی کوشش کی تھی جب نگران حکومت آئی ہے، اور پھر نہیں جب ان کی حکومت گئی ہے اس کے بعد شوکت ترین صاحب اور تیمور جگڑا صاحب جو کے پی کے وزیر خزانہ تھے اور پنجاب کے محسن لغاری تھے وزیر خزانہ، ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئی ایم ایف کو خط لکھیں، آڈیو لیک ہوئی تھی کہ، اور انکار نہیں کیا انہوں نے، وہ تسلیم کیا گیا کہ جناب یہ آپ آئی ایم ایف کو خط لکھیں، وہ کچھ پیسے بجٹ کے باہر واپس جو ہے نا بجٹ کے بعد صوبائی حکومتوں نے واپس کرنے تھے وفاقی حکومت کو، اس طرح کا کوئی معاہدہ تھا، اس میں یہ جماعتوں کی بھی، یہ جو صوبائی حکومتیں تھیں ان کی بھی انڈرسٹینڈنگ تھی اس معاہدے میں، تو وہ آپ مکر جائیں، انکار کر دیں۔ وہ خیر خدا خدا کر کے وہ پھر وہ سٹینڈ بائی ان کا ایک پروگرام تھا، اس کے تحت ہمیں مل گئی قسطیں کسطیں۔ اب جو اندر سے ہر بات جو آئے گی وہ مانی نہیں جا سکتی، اس لیے ان کی جو قیادت ہے وہ سمجھتی ہے، جو سوبر قسم کے لوگ ہیں جو ہر بات پہ جو الحمدللہ جی بالکل ٹھیک ہے اوکے وہ کہنے والے یا منوان تسلیم کرنے والے لوگ وہ نہیں ہیں، نہ گوہر خان تھے نہ ہی یہ علی ظفر صاحب ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایسا لب و لہجہ اختیار کریں ان کے نئے چیئرمین جو پارٹی سربراہ ان کے بہاف پہ کہ جناب لڑائی جھگڑا انتشار فتنہ جو بھی آپ نام دے لیں وہ پھیلا رہے، ملک میں فساد پھیلا رہے، ملک کے اندر استحکام نہ آئے۔ اور یہ جو سامان ہے میرا خیال ہے سارے لوگ جو ہیں اس طرح کے لوگ جو ہیں علی ظفر جیسے ہوں اور گوہر علی خان جیسے لوگ ہوں، یہ میرا خیال لڑائی اس حد تک لے جانا نہیں چاہتے جہاں تک وہ لے جانا چاہتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ اسی لیے یہ لیتو لال سے کام لے رہے ہیں۔ اندر سے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی خط لکھ دیا گیا۔ اچھا یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ اگر لکھا جائے گا تو منظر عام پر بھی آ جائے گا، یہ باقاعدہ چونکہ آپ قانون کے حوالے سے ایکسپرٹ ہیں، باقاعدہ یہ جرم ہے، اور اگر یہ خط لکھ دیا جاتا ہے تو جس کے دستخط ہوں گے وہ کسی مقدمے میں پھنس سکتا ہے، اس کو سزا ہو سکتی ہے۔ یہ دیکھیں جو ملک میں انتشار پھیلانے کی، افراتفری پھیلانے کی، عدم استحکام پیدا کرنے کی کوششیں جو اس سے متعلق تعزیرات پاکستان کی مختلف دفعات ہیں اس کے زمرے میں آتا ہے، اور پھر انہوں نے ہی یہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے وہ سائفر والے معاملے میں جو ان کے ڈپٹی سپیکر تھے سوری صاحب، انہوں نے جناب یہ آرٹیکل 4 کی خلاف ورزی ہے کہ حب الوطنی جو ہے وہ اس میں ڈسٹرب ہو گئی ہے جناب، یہ محب وطنی رہے، تو یہ ان کے اوپر وہ آرٹیکل نہیں لگے گا، 5 جو بھی ہے آرٹیکل 4 یا 5 وہ ان کے اوپر نہیں لگے گا، بالکل لگے گا۔ اور آج یہ بار کے الیکشن اور احمد خان صاحب کی صحافیوں کے ساتھ کچھ بات ہوئی ہے، وہ بھی ان کے ظاہر بڑے ہیں پی ٹی آئی کے، تو انہوں نے بھی جو خط والی بات ہے نا، انہوں نے کہا کچھ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو ملکی مفاد کے خلاف ہو،
ان خود انہی کے میں کہہ رہا ہوں یہ سوبر لوگ ہیں، وہ جو سمجھتے ہیں بات کو، معاملہ فہم لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں، وہ ان کے بقول بھی ابھی خط شاید نہیں لکھا گیا ان کی اطلاع کے مطابق. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے چیئرمین سے کہیں گے کہ وہ نظر ثانی کریں اس کے اوپر. بہرحال جو دوسری طرف لوگ ہیں ان کو تو ان کے اس بیان سے سیاسی طور پر ظاہر فائدہ ہوگا کہ جناب یہ بندہ جو دیکھیں کہتا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ، اور پہلے تو خودکشی کی بات بھی کرتے تھے نا، میں قرضہ نہیں لوں گا، IMF کے پاس نہیں جائیں گا، خودکشی کر لوں گا، پھر خودکشی کی بھی نہیں، قرضہ بھی لے لیا، منتیں ترلے بھی کی، اور پھر کہا جنہیں ایبسلیوٹلی ناٹ. اب ان کے جو لوگ ہیں نا PTI کے لوگ، شہباز گل جیسے لوگ، وہ ملیں کر رہے ہیں IMF کو، اور وہ کہہ رہے ہیں پاکستانی شہری کے طور پہ جناب ہم اس قرض کے خلاف اس پہ بات کریں گے. یہ ابھی روک کے رکھیں اس بات کو. آپ کو یعنی اب بیرسٹر گوہر بھی نہیں ہے، علی ظفر صاحب ایک طرح سے فرار، انہوں نے تو فرار ہی کہنا چاہیے، آلموسٹ انکار کر دیا، انکار کر چکے ہیں. تو بیسٹ چوائس کون سی لگتی ہے آپ کو؟ دیکھیں بیسٹ چوائس تو جو ہے، میرے پاس جو اگلی خبر ہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب کی ہے. یہ تو بڑی خطرناک ہے، لیکن جو جیل میں بیٹھی ہوئی شخصیت ہے بانی PTI، تو ان کو شاید سوٹ یہی کرے، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں یا پاکستان کی سیاست میں جو ہے نا وہ استحکام بالکل نہ آئے. اگر استحکام کی طرف وہ جا رہے ہوتے اور پاکستان کو انہوں نے پٹری کے اوپر چلانے کی بات کرنی ہوتی تو پھر علی امین گنڈاپور کا میرا خیال ہے نام بطور وزیر اعلیٰ بھی نہیں ان کو دینا چاہیے تھا، کہ کیونکہ وہ 9 مئی کے واقعات میں جو ہے وہ نامزد ملزم کے طور پر کردانے جاتے ہیں. ان کو چاہیے تھا کہ فہم و تفہیم سے جو ہے وہ پاکستان کو آگے لے کے چلنا چاہیے، سیاست کو آگے لے کے چلنا چاہیے. تو کوئی ایسا درمیانی بندہ دیتے کہ جس سے ان کو ان کا KP کا وزیر اعلیٰ بھی بن جاتا اور ان کی حکومت بھی بن جاتی، اور ساتھ ساتھ ایک یہ تاثر بھی جاتا کہ جی اب جو ہے نا PTI وہ پرانی والی روش پہ نہیں چاہ رہی، اب جو ہے نا وہ حکومت یا ریاست کے ساتھ جو ہے وہ مل کے چلنا چاہ رہی ہے، اور جو کچھ ہوا ماضی میں اس کو بھلانا چاہ رہی ہے. لیکن اب وہ ماضی میں جو ہوا اس سے اور آگے جانے کی کوشش کر رہی ہے. مجھے تو یہ بظاہر نظر آ رہا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں جو آپ دیکھ لیجئے گا کہ اگر علی امین گنڈاپور جو وہ KP کے وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں، جس طرح اگر آج ایک ان کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے، انہوں نے کسی سے انٹرویو کیا، تو جو انہوں نے زبان استعمال کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اس قسم کے عہدے پر نامزد ہو گیا، چاہے وہ بھی بنا نہیں ہے، اور آنے والے دنوں میں جو صورتحال ہے جتنے ان کے پاس KP میں نمبر ہیں اس سے وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائیں شاید، تو ان کو خود سے وہ جو ہے نا سٹیپ بیک لینا چاہیے. لیکن وہ ان کو بھی شاید ڈائریکشن یہی ہے کہ ہم نے جو سٹانس ہے وہ اپنا اسی طرح کا رکھنا ہے ماضی والا. اگر ہم نے اپنے سٹانس سے پیچھے ہٹے تو شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سیاست جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. حالانکہ سیاست نہیں میں سمجھتا ختم ہوتی کسی کی، آپ کو اپنا جو کردار ہے وہ بتانا پڑتا ہے لوگوں کو کہ ہم اس کردار کے ساتھ آگے جا رہے ہیں، ہم نے پاکستان کو ساتھ لے کے جانا ہے. دیکھیں پاکستان ہے، ادارے ہیں، استحکام ہوگا تو پھر سب کی بہتری ہوگی نا. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اگر آپ جو تھوڑی سی ذمہ داری کا مظاہرہ ہونا چاہیے. لیکن جو عاصم نصیر صاحب صورتحال ہے، ایک طرف آپ کو خط لکھنے کی خواہش نظر آ رہی ہے، دوسری طرف جو ایک وزیر اعلیٰ اس طرح کا نامزد کیا گیا ہے جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ وال آف شیم کے اوپر DCOs اور ROs کی جو ہے وہ تصاویر لگائیں گے، پہلے ان کو نکالیں گے صوبے سے، پھر یعنی حلف اٹھانے کے بعد، اور پھر ان کو جو ہے وہ وال آف شیم پہ ان کی تصاویر لگائیں گے. اس طرح ریاست کا جو بزنس ہے، جو کاروبار مملکت ہے جس کو کہتے ہیں، وہ متاثر نہیں ہوگا آپ کے خیال میں؟ بہت شکریہ عمران صاحب. دیکھیں متاثر ہوگا کیا، ابھی بھی متاثر ہو رہا ہے. یہ جو تمام ان کی جو روش ہے وہ اس وقت پاکستان کی قوم کے سامنے ہے کہ وہ چاہ کیا رہے ہیں. آپ نے جیسے اپنے کہا کہ علی امین گنڈاپور کو کہ جو کہ شر پسندی کے اندر اور تمام ریاستی اداروں اور املاک پر حملے کے اندر وہ مطلوب تھے، پنجاب میں بھی آپ دیکھ لیں کنہیں نامزد کیا گیا ہے جو اشتہاری ہیں اور جو کہ 9 مئی کے اوپر پلاننگ کے اندر، سازش کے اندر جو ملوث ہے. اگر وہ نہیں ہے تو انہیں سامنے آ جانا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ عمران خان کی ان کی جو جماعت کی طرف سے جو چیزیں چل رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. وہ بانی PTI نے جو قوم کو گمراہ کرنے کا سلسلہ رکھا وہ ابھی بھی جیل کے اندر سے چل رہا ہے، اور وہ اتنا زور و شور سے چل رہا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کسی طرح آگے نہ بڑھے. اگر پاکستان کے اندر سیاسی استحکام آ رہا ہے، 8 فروری کے اوپر پہلے تو بہام پیدا کیا گیا کہ انتخاب نہیں ہوں گے، کچھ نہیں ہوگا، یہاں یہ ہو جائے گا.
انتخابات ہو گئے. اچھا جی, آپ ایک بڑی تعداد میں آپ کی اپوزیشن بھی آ گئی ہے. ہونا یہ چاہیے کہ اگلے 5 سال کے لیے انہیں ایک بطور اپوزیشن کے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اس گورنمنٹ کے طور پہ آنا چاہیے نا. انہیں آ کے جہاں پر ان کے پاس گورنمنٹ ہے, دیکھیں جہاں پر انہیں مینڈیٹ تھا انہیں ملا. اب پنجاب میں جو ان کی اس جماعت کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ اتنی ہی بنتی تھی. اب اگر اس کے اندر انہیں اندر آگے ہوئے ہیں تو اب آگے آ کے ان کا کام یہ ہے کہ آ کے اس ریاست کو, پاکستان کی معیشت کو, پاکستان کے سیاسی استحکام کو مضبوط کریں, بہتر کریں, اور قوم کو بتائیں کہ دیکھیں اگر یہاں پر کرپشن ہو رہی تو ہم یہ کریں گے. لیکن اگر یہی آپ کا طور امتیاز رہے کہ اسے ماروں گا, اسے پکڑوں گا, اور آپ کے جو فالوورز ہیں وہ بھی سیاسی قیادت کے اوپر یہ کہیں گے, وال آف شیم کر لیں گے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ سوشل میڈیا پہ یہ تمام ان کی کمپین چل رہی ہے. یہ جوڈیشری کے خلاف بھی چل رہی ہے, اہم اداروں کے خلاف بھی چل رہی ہے, سیاسی شخصیات پر چل رہی ہے, آپ ہم جیسے صحافیوں کے خلاف بھی چل رہی ہے, جو صرف یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ آئیں, آپ آ کر اپنا تعمیری کردار ادا کریں. یہ تعمیری کردار ادا نہیں کر سکتے کیونکہ دیکھیں ان کے پاس وہ ویژن ہی نہیں ہے جو ان کی قیادت ہے. کچھ لوگ تو نئے آئے ہیں چوئی صاحب, کافی سارے جو ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کے جو آئے ہیں, سنی اتحاد ہے نا, سنی اتحاد والے, ابھی ہمیں عادت نہیں نا پڑی نام لینے کی, بہت غیر معروف نام تھا. اب پارٹی وہی ہے, پارٹی وہی ہے تو اسی کا نام لیں گے نا. اب میں پہلے تو یہ بتائیے گا مجھے کہ جو سی ایم پنجاب ہے اس کا انتخاب شیڈول کے مطابق کب تک ہو جائے گا؟ یہ میرا خیال یہ الیکشن اس کے بعد شیڈول اس کا اسی کا نا, اسپیکر کے بعد نیا اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا کرے گا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد یعنی وہ اجلاس ملتوی ہوگا جی, اجلاس ملتوی ہوگا. اس کا یہ پروسیس کہ ابھی چیئر جو ہے آ جائے گی نو منتخب اسپیکر کے پاس, وہ فوری طور پر ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کریں گے. ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب مکمل ہونے کے بعد وہاں پر جو ہے اجلاس کو ملتوی کیا جائے گا, اور کبھی امکان یہ ہے کہ یہ شاید کل ہی صبح جو ہے اجلاس ہو اور اس میں نو منتخب قائد ایوان کا تقرر کیا جائے, اس کے انتخاب کا عمل. اچھا, سوال یہ ہے کہ نیا وزیر اعلیٰ یعنی کہ فرسٹ ایکسپیرینس, اچھا اس میں اسمبلی میں بیشتر وہ لوگ جن کا اسمبلی میں پہلی دفعہ آنا ہوگا, اور وہ سنی اتحاد کونسل کے جو لوگ, یہ ان کا آپس میں کوارڈینیشن جو ہے وہ مار کٹائی محاذ ارائی مخاصمت والی ہوگی, یا یہ چاہتے ہیں کہ پازیٹیولی آگے بڑھیں؟ یہ دیکھیں آپ کہ آج جب اسپیکر کا, کل تو حلف تھا, حلف کے موقع پہ بھی, اور آج جب اسپیکر کا الیکشن کروانے کے لیے الیکشن کروایا, وہ اجلاس بلوایا گیا, تو یہ جو سبان اندر تھے سنی اتحاد کونسل والے جی, سابق پی ٹی آئی, تو انہوں نے شور شرابہ شروع کر دیا, نعرے لگانے شروع کر دیے مریم نواز شریف کے خلاف, جو کہ نامزد وزیر اعلیٰ ہیں نون لیگ کی طرف سے. تو مضبوط اپوزیشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اجلاس ہی نہ چلنے دیں, اجلاس کی کاروائی ہی نہ چلنے دیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب وہ جو پالیسیاں لے کے آ رہی ہے حکومت, اس پہ بات کریں. ایک ضابطہ کار ہے پارلیمنٹ کا یا صوبائی اسمبلیوں کی کاروائی چلانے کا, اس کے مطابق آپ تحریک لا سکتے ہیں, آپ کسی قانون کی مخالفت کر سکتے ہیں. لیکن یہ ان کا جو وتیرہ مجھے نظر آ رہا ہے یہ ماضی کی طرح ہے کہ شور شرابہ, کاروائی نہیں چلنے دینی. لیکن اب اسپیکر کا الیکشن جو ہے میرا خیال سینٹی پرویل کرتی نظر آ رہی ہے. تو وہ اب وہ دوسرا جو مریم نواز کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ, بلکہ کل میں ایک ٹی وی چینل پہ, نیشنل ٹی وی چینل پہ دیکھ رہا تھا, وہ سوال کر رہے ہیں اینکر صاحب کہ یہ عثمان بزدار پلس تو نہیں ہوں گی, یہ سوال کیا جا رہا ہے. اچھا, اور بھائی میرے مریم نواز کا اور عثمان بزدار کا موازنہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر وہاں یہ بات بھی کی جا رہی ہے جناب محسن نقوی اور شہباز شریف نے جو سپیڈ پکڑی ہوئی تھی اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. بھائی محسن نقوی کا کیا تجربہ تھا, مریم نواز کا اگر تجربہ نہیں ہے تو محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کا کتنا تجربہ تھا؟ آپ ان کی جو کارکردگی ہے بطور نگران وزیر اعلیٰ اس کی مثالیں دے رہے ہیں کہ جناب بہت اچھا کام کیا انہوں نے. تو یہ ایک سیدھی سی بات ہے کہ مچھلی جو ہوتی ہے نا, مچھلی, اس کے بچے کو تیرنا کوئی نہیں سکھاتا, اور مشیرے کے بچے کو مچھلی پکڑنا کوئی نہیں سکھاتا. صحیح. تو مریم نواز جو ہے یہ جو سیاست کے گھر میں سیاست کا سمندر ہے پورا, جی, اس کے اندر پہلے دن سے تیر رہی ہیں. ٹھیک ہے, پھر وہ انتظامی حوالے سے شاید ہو, وہ انتظامی حوالے سے ان کے سامنے وہ پی ایم سیکریٹریٹ میں بیٹھتی رہی ہیں, تمام پالیسیاں جو ہیں ان کے سامنے بنتی رہی ہیں, ان میں
ان کا مشورہ شامل رہا اچھا ہے. سب سے بڑا چیلنج مریم بی بی کو شیخ صاحب جو رمضان آ رہا ہے بالکل تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ رمضان بڑا اچھا گزرے گا یا پیسوں کا فقدان ہوگا, سارا بجٹ خالی, خزانہ خالی, بجٹ خالی سے مراد ہے خزانہ خالی, اس طرح کی باتیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی میں آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے محسن نقوی صاحب کے پاس سے اٹھ کر آیا ہوں, انہوں نے جرنلسٹوں کو بلایا تھا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا صبح اس وقت سرپلس ہے, پیسوں کی کمی نہیں ہے, 900 ارب روپیہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے بجٹ کے علاوہ ان کے پاس موجود ہے, تو پیسوں کی تو کمی نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ آنے والا سب سے پہلے ان کو جو کام کرنا ہے نا وہ رمضان کے حوالے سے کرنا ہے کہ رمضان میں وہ کس طرح عام لوگوں کو ریلیف دے سکتی ہیں اور خاص طور پر جو متوسط طبقہ ان کو کس طرح ریلیف دے سکتی ہیں. یہ ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے میٹنگ کو لی ہے اور میٹنگز وہ کر چکی ہیں اور جو ہیں اسپیشل بازار انہی کو رمضان بازاروں میں کنورٹ کیا جائے اور فوکس ہے. بالکل ان کا یہ بھی فوکس ہے اور ایک اور بھی ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ڈیٹا بھی انہوں نے منگوایا ہے, اس کے ذریعے بھی جو لوگ اس کیٹیگری میں آتے ہیں ان کو بھی جو ہے نا فوڈ ہیمپرز جو ہیں وہ دیے جانے کی تجویز ہے کہ رمضان میں جو ہے نا وہ مفت ان کو آٹا, چینی, دالیں, گھی, اس قسم کی جو چیزیں جو ہے نا ان کے وہ لائنوں میں نہ لگیں, ہاں وہ ان کے گھروں تک پہنچانے کا انتظام کیا جائے. اگر یہ کر لیتی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی نظر سب سے پہلے اس کے اوپر ہے اور یہ ڈائریکشن جاری کر دی گئی ہیں کہ ہم نے جو ہے نا سب سے پہلے رمضان میں جو ہے ریلیف کس طرح دینا. اور اس کے علاوہ بھی وہ اپنی ایک تو تقریر بھی کر چکی ہیں اور آج ہی جو ہے نا محسن نقوی صاحب نے ملاقات کی ہے مریم نواز شریف صاحبہ سے جاتی عمرہ میں جا کے, اور میں نے محسن صاحب سے پوچھا کہ آپ سے کوئی شیئر ہوا ہے آپ کا تجربہ, تو انہوں نے کہا جی مریم صاحبہ نے مجھ سے پوچھا ہے اور میں نے ان کو بتایا سارا جو کچھ میں بتا سکتا تھا وہ میں نے بتایا. تو ویسے بھی جس طرح بھی صحیح چوائس صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی کے تجربے کی شیئر کرنے کی. ان کے والد صاحب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ رہے, ان کے والد صاحب وزیر اعظم رہے, ان کے چچا جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ رہے, وزیر اعظم رہے. بیوروکریسی کی ٹیم اصل میں سمجھتا ہوں کہ جو انتظامی امور ہے نا وہ بیوروکریسی نے چلانے ہوتے ہیں اور ان کے پاس میں سمجھتا ہوں ٹیم مکمل ہوگی. اگر کوئی کم ہوں گے تو وہ وفاق سے افسران کو منگوا لیں گے. عثمان وزدار صاحب کے ابھی دور میں تھی, آپ کو یہ بات نہیں وہ دیکھیں آپ نے وہ حکومت اگر پالیسی دے دے گی اور پھر اس کے اوپر چیک رکھے گی اور ڈے ٹو ڈے جو ہے نا ان کو پوچھے گی کہ آپ کو یہ ٹارگٹ دیا گیا تھا, اچیو ہوا نہیں ہوا, اور اگر نہیں ہوا تو اس کی پھر سزا بھی ملے گی. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو پہلے سے کہ اب یہ نہیں ہوگا کہ اگر کسی بیوروکریٹ نے جو ہے وہ کام دیا اس کو اور نہیں کیا نا تو اس کو سزا بھی ملے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو وزراء بنائے جائیں گے نا ان کے اوپر بھی چیک ہوگا, بڑا سخت چیک ہوگا, اور ان کے ذمے جو کام لگایا جائے گا وہ بھی چیک ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ وہ آئیں اور جھنڈے والی گاڑی میں جو ہے نا فالو پورا وفاق میں ان کی حکومت ہوگی اور بیوروکریسی تو ظاہر ہے وفاق جو ان کو آگے پیچھے کرنے میں اپریٹ کرتا ہے, جو اعلیٰ بیوروکریسی ہے جس کو ہم افسر شاہی کہتے ہیں, تو وہ ان کو فائدہ ہوگا. جو یہ کہیں گی جس کو پسند کریں گی کہ جناب یہ ٹھیک ہے, سمجھیں گی کہ یہ مناسب افسر ہے اور اس کو میرے ساتھ ہونا چاہیے, میری ٹیم میں ہونا چاہیے, اور پھر میرا نہیں خیال کہ وفاق سے کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ ہوگی یا لیت و لال سے کام لیا جائے گا, جناب یہ نہیں دینا یہ لے لے. اور جو افسر آئیں گے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو افسر آئیں گے وہ کام ضرور کریں گے, خوف بھی ہوگا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ دو بڑے نام جو ہے نا ان کے سر کے اوپر بیٹھے ہوں گے. اچھا جی, یہ پہلے 100 دن جو ہوتے ہیں کسی بھی گورنمنٹ کے وہ بڑے اہم بھی ہوتے ہیں اور ان کو وہیں سے جج بھی کیا جاتا ہے, یعنی وہ پیٹرن سیٹ ہو جاتے ہیں. آپ کے خیال میں پہلے 100 دن جو ہیں وہ, میں جنیرک بات نہیں کر رہا آپ سے, اگر چونکہ آپ بیٹ بھی کرتے ہیں میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کوئی 100 دنوں کا کوئی اہداف مقرر کیے گئے ہیں جو ابھی تک شیئر نہیں کیے گئے؟ دیکھیے عمران بھائی, یہ بات یہ ہے, میرا خیال ہے میں مریم نواز کو ڈے 1 سے انہیں میں کور کر رہا ہوں, اور یہ جو 100 ڈیز ہے نا یہ عمران خان اسے لے کے آیا کہ ہم کریں گے یہ چیز, تو 100 ڈیز والی بات تو نہیں آئے گی. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ جو مریم نواز کی طرف سے جو اس وقت جو اہداف آ رہے ہیں, جس طرح کہ ابھی سعید صاحب نے اور شیخ صاحب نے بھی بات کی ہے, وہ یہ ہے کہ رمضان سے زیادہ جو ان کے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کیبنٹ لے کے آنی ہے, انہوں نے آئی ٹی کے اوپر کام کرنا ہے, اور یہ ڈے 1 سے آپ دیکھیں گے جو فرسٹ ان کی سپیچ آئے گی اس کے اندر انہوں نے یوتھ کو ٹارگٹ کرنا ہے اور یوتھ کے اوپر فوکس کرنا ہے ابھی سے ہی.
جہاں پر ایڈمنسٹریشن کی بات آ رہی ہے، دیکھیں بڑی ڈاڈی قسم کی ایڈمنسٹریشن آنے لگی ہے پنجاب میں، اور یہ خاص طور پہ جو مہنگائی کا اس وقت جو نا، یہ کوئی سے پوچھ نہیں رہا کہ جی کہ کچھ آپ کا دل کرتا ہے تو آپ اس آٹے کا تھیلا غائب کر دیں، چینی غائب کر دیں، یہاں سے اتنا بڑھ جائے. سب سے پہلے گرام فروشوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کا آغاز ہو جائے گا آنے والے ایک ہفتے کے اندر ہی. اس کے بعد انہوں نے مہنگائی کے ساتھ ساتھ پیرل چلیں گے، ان کا ایجوکیشن پلان ہے، آئی ٹی سیکٹر کے اوپر پلان ہے، ساتھ انویسٹمنٹ کے اوپر. اس وقت جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر، خاص طور پہ پنجاب کے اندر، مختلف جو انٹرنیشنل جو انویسٹرز ہیں ان کی کمپنیز کے ساتھ جیویز کیے جائیں گے فوری طور پر، اور لانگ ٹرم شارٹ ٹرمز ان لوگوں کو انسینٹیوز دیے جائیں گے، اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے اس کے اوپر خاص طور پر ان کا فوکس ہے. ایگریکلچر کے اوپر خاص طور پر فوکس ہے. یہ 5-6 ان کے اہداف ہے. صحت کے اوپر انہوں نے بتا دیا کہ ایئر ایمبولینس، جی بالکل، دیکھیں نا وہ اعلان ہو گیا کہ وہ چیزیں چلتی تھیں. دوبارہ سے جو ہے نا وہ لے کر آ رہے ہیں کہ اس میں جو کرپشن ہوئی ہے اس کو ختم کریں گے، اور لوگوں کو جو ہے ہیلتھ کارڈ وہ پراپر. یہاں پر دیکھیں، یہاں پر صرف دعوے یا وہ چیزیں نہیں چلیں گی کہ ہم کہہ دیں کہ جناب ہم نے آپ کو سب کچھ دے دیا، ہم نے یہاں بلین ٹری بنا دیے. وہ چیزیں نہیں ہوگی، کیونکہ ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ اب بڑا، ان کا مقابلہ ہے عوام کے ساتھ انہیں ریلیف دینے کا. ان کا اب کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہے. پاکستان کی بگڑتی ہوئی معیشت کو سنبھالنے کا ان کا ٹارگٹ ہے. پاکستان کا جو سیاسی عدم استحکام ہے اسے ڈیلیور کر کے اسے استحکام میں بدلنے کا. اور ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس جو مریم نواز کی جو کیبنٹ ہے اس میں ینگسٹر بھی آ رہے ہیں، ان میں جو ان کے ویٹرن ہیں ان لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ ملک احمد خان کا آخری میں جملہ بولتا ہوں، پھر آپ آگے جو مرضی کر لیں. ملک احمد خان کے حوالے سے انتہائی سیزنڈ انہوں نے ایک پولیٹیشن لیا جسے تمام یہیں سے کرتے ہیں بریک بڑی ضروری ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں اور یہیں سے آ کے باقی گفتگو جو ہے اس کا سلسلہ جوڑیں گے. ایک چھوٹا پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. اور بریک پر جانے سے پہلے عاصم نصیر صاحب گفتگو آپ فرما رہے تھے، آپ ذکر کر رہے تھے ملک احمد صاحب کا. میں ایک سوال ایڈ کر لیجئے. ملک صاحب کو ووٹ زیادہ پڑنے کی توقع ہے؟ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ووٹ ہیں، جتنی سیٹیں ہیں ان سے زیادہ، کیونکہ ماضی میں اسپیکر کے عہدے کے اوپر ووٹ زیادہ ملتے رہے ہیں. جی بالکل، تو ان کا پرسنل کنڈکٹ کچھ اس طرح کے معاملات بہت میٹر کرے گا. لاسٹ جو سپیکر تھے انہیں بھی انہیں 200 کا فگر کراس کر گئے تھے، وہ 190 کے اوپر تھے اور وہ اس سے زیادہ ووٹ لے گئے تھے. ابھی بھی ملک احمد خان کے حوالے سے یہی ہے کہ ان کی ایک جو لوگوں کے ساتھ ٹھہراؤ بھی ہے، اور ہر ایک کے ساتھ وہ بڑے اچھے تعلق کے ساتھ رہتے ہیں، اور بڑے پڑھے لکھے اور بڑے سیزنڈ وہ پولیٹیشین ہیں. ان کے والد کا آپ بیک گراؤنڈ دیکھ لیں، ان کے جو تمام رشتہ داروں کے دیکھ لیں، مطلب فیملی کے اندر پوری پولیٹکس ہے، اور اپنے حلقے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. نہ صرف حلقے کے ساتھ بلکہ پارلیمنٹ کے اندر بھی یا پنجاب اسمبلی کے اندر بھی ان کی ہر جو مکتبہ فکر ہے ان کے ساتھ ان کی مکمل انڈرسٹینڈنگ ہے. لگ یہی رہا ہے کہ ابھی جو ہمارے پاس فگر ہے وہ 217 ہے. پی ایم این کے الائنس کا جو اندر بیٹھا ہوا ہے، کہا جا رہا ہے کہ 220 سے زیادہ یہ ووٹ لے لیں گے، لیکن ابھی کیونکہ گنتی کا عمل جاری ہے تو اس میں پتہ چل جائے گا. دیکھیں بات ہم یہی کر رہے تھے کہ مریم نواز نے، یہ صرف مریم نواز کی حکومت نہیں ہے، یہاں پر عوام کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ مسلم لیگ نون نے اس حکومت میں ڈیلیور کرے گی تو آنے والا الیکشن ان کا سروائیول ہوگا. یہ مریم نواز کا نہیں ہے، یہ ایسا ٹیسٹ کیس ہے جس میں مریم نواز نے اپنی سیاست کو آگے لے کے جانا ہے، یہیں پہ منجمد کرنا ہے یا ختم کرنا ہے، اس کا فیصلہ ہونا ہے. اس فیصلے کے پیچھے ان کے والد نواز شریف صاحب جو سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں، شہباز شریف صاحب جو کہ سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور اب جو ہیں وہ بھی نامزد ہیں، امیدوار ہیں وزیر اعظم کی سیٹ کے لیے. ان کی سپورٹ ہے. پھر اس کے بعد ان کے پاس جو ان کی پوری ٹیم ہے. اب ٹیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب کوئی 20 سال 30 سال سے سیاستدان کر رہا ہے. سیاست کرنے کے علاوہ جو بیوروکریٹس ہیں ان کے ساتھ پراپر انہوں نے ان کے ساتھ جنہوں نے انتظامی امور کو چلانا ہے اس کی ٹیم ہے. وہ سی ایس آپ کی اطلاع کیا وہ ٹیم بن چکی ہے؟ میری تو اطلاع یہ ہے کہ یہ جو اس وقت چل رہی ہے جن میں چیف سیکرٹری موجودہ آئی جی پنجاب یہ ابھی کنٹینیو کریں گے. ان کے ساتھ جو سیکرٹریز ہیں، فنانس سیکرٹری ہیں، یہ بھی کنٹینیو کریں گے. ماس و ایک چند ایک
مین جو سیکٹریز ہیں انہیں شروع میں چینج کیا جائے گا. کمشنرز کو لازمی چینج کیا جا رہا ہے, ڈی سیز کو چینج کیا جا رہا ہے, لیکن سیکٹریز نہیں چینج کیے جا رہے. مطلب کہ جہاں سے پالیسی نے چلنا ہے, چیف سیکٹری چل رہا ہے. کیونکہ دیکھیں ایک سال میں جو گزشتہ یہ ایک سال گزرا ہے اس میں پنجاب کے اندر بڑا کام ہوا ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ محسن نقوی صاحب نے بطور نگران یعنی آپ کا خیال ہے کہ بڑا ان اچھا کو کیا. ایک اچھی ٹیم پہلے ہی انہیں اس موجود وقت ہے ان کا ٹیم ہے. اب مریم نواز کے حوالے سے لوگوں کو تھوڑا سا, کیونکہ ان کی جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک چیز ہے کہ یہ تھوڑا سا مسلم لیگ نون اپنے آپ کو دبا کے یا روک کے چلتی ہے, لیکن اگر ہم اسے اندر سے جا کے دیکھتے ہیں اگریشن شو کرنا پڑے گا پرفارمنس میں بھی, پرفارمنس میں دیکھیں لوگوں کو ڈیلیور کرنا پڑے گا, اور ڈیلیوری کے لیے انہیں شہباز سپیڈ کا ماڈل اپنے سامنے شہباز سپیڈ اسلام آباد جا کے تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے. وہ تو بڑے برے طریقے تھے, وہ پھنسے ہوئے تھے اس وقت پاکستان کے ساتھ جو بیڑا کر کے گئے تھے. ابھی کیا چیلنج ہے؟ ایک تو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہے, پروگرام جو ان کی پہلا ان کا مسئلہ ہے وہاں وہ معیشت کو درست کرنا, یہ ہونا چاہیے تھا. لیکن اب ایک اور چیز میرا خیال ہے کہ جو فرسٹ پرائرٹی ہے تھوڑی سی بدل گئی ہے. اچھا جی. اور وہ مجبوری کے تحت وہ انہیں ظاہر آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے, کسی اور کے پاس جانا ہے, باہر سے سرمایہ لانا ہے. تو جو وفاقی حکومت ہے اس کو یہ شو کرنا پڑے گا کہ مستحکم حکومت, کہ ہم مستحکم حکومت ہیں, ہم 5 سال پورا کریں گے, یہ پارلیمنٹ 5 سال پورا کرے گی. ایک بلا وجہ کا یہ ایک نیا جو ٹارگٹ ہے ان کے پلے پڑ گیا ہے کہ یہ بھی اچیو کرنا ہے, اور اس کی وجہ وہی زبان ہے جو اس ملک میں اس سے کام نہیں چاہتے. وہ جو صاحب ہے, بلکہ صاحب کے ساتھ پھر اس کے ساتھ وہ اور بھی چلے چھانٹے جو ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. جیسے وہاں کے پی میں وہ صاحب جو ہیں, پہلا ٹارگٹ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پہلے تو یہ ثابت کرے گا مستحکم ہے, پھر آئی ایم ایف کے پاس بات جائے گی. اب یہ لیٹر شیٹر لکھ رہے ہیں ان کے, وہ شہباز گل کے بھی ایک میل شیل چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ, وہ بھی ذکر کیجئے گا شہباز گل صاحب. وہ یہ کہہ رہے ہیں اپنے جو دیگر گروپ شروپ ہیں ان میں, وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ دیکھیں میں لکھ دی ہے میں نے میل آئی ایم ایف کو, آئی ایم ایف ٹیم کے نام انہوں نے کچھ لکھا ہے کہ جناب دیکھیں ہم ٹیکس دیتے ہیں تو ہم تو ان قرضوں کے ویسے ہی خلاف ہیں, وہ کمپین چلانا چاہ رہے ہیں. لیکن آئی ایم ایف کے جو ڈائریکٹر میڈیا خاتون تھی, انہوں نے یہ کہہ دیا پریس کانفرنس میں, اس میں کہہ دیا انہوں نے کہ جناب ٹھیک ہے ہم تو انتظار کر رہے ہیں نئی حکومت کا, اس کے ساتھ مل کر چلیں گے. اور مجھے یہ لگ رہا ہے, اور پھر کچھ اور باتیں بھی سننے میں آ رہی ہیں کہ وہ جو ڈونرز نہیں تھے جنہوں نے اعلان کیا تھا سیلاب والا, وہ بھی شاید مارچ میں پیسے اگر وہاں سے آنے. اچھا آپ نے بات کی مستحکم حکومت کی. جی. اچھا جو عدم استحکام کی طرف دھکیلتی ہوئی فورسز ہیں جو جن میں ہمیں آج دیکھیں کراچی میں جس طرح کر کے ہوا, تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو آنے والے دنوں کی پالیٹکس ہے اس کے ایک تو جو انہوں نے بات زبان استعمال کی, ایک یعنی کہ وہ جانا چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف, پی ٹی آئی والے ان کے بارے میں کیا کہتے آئے ہیں اور اب بھی وہ کیا سوچتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ان کو, وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. تو یہ جو محاذ رائی والی جو سیاست ہے یہ آپ کو مولانا کے ہاں زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا کوئی ہوش مندی؟ دیکھیں جی جو سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی. ٹھیک, کل کے دوست دوسرے دن دشمن بن جاتے ہیں اور کل کے دشمن دوسرے دن دوست ہوتے ہیں, رقابت شروع ہو جاتی ہے, رقابت اور حلیف اور حریف بدلتے رہتے ہیں سیاست میں. اور لیکن جو رویہ اختیار کیے رکھا شروع سے ہی مولانا صاحب کے خلاف پی ٹی آئی والوں نے, پی ٹی آئی کی قیادت نے, ان کے جو بانی چیئرمین صاحب ہیں انہوں نے, اور پھر مولانا صاحب نے جو ان کے بارے میں ان کی جو سیاست کی ابتدا تھی پی ٹی آئی کی, تو اس وقت جو مولانا صاحب نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ جناب یہ ان کے ایجنٹ ہے اور ان کی سیاست اسی کے ارد گرد گھومتی رہی ہے. اب بھی الیکشن جو لڑے نا انہوں نے جی, یہ اسی کے ارد گرد ان کا الیکشن جو گھومتا رہا کہ جناب یہ ان کے ایجنٹ ہیں, یہ ان کے ایجنٹ ہیں. اور پھر جو انہوں نے الیکشن ہارنے کی وجہ بیان کی تھی وہ بھی یہی بیان کی تھی کہ ہم ان کے ہاتھوں ہار گئے ہیں. اب وہ الزام الیکشن کمیشن پہ نہیں لگا رہے الزام, وہ کسی ادارے پہ نہیں, وہ لگا رہے ہیں کہ جناب پیسہ چلا ہے. اور جو ان کے گنڈا پور صاحب ہیں وہ جو فرما رہے ہیں کہ جناب وال آف شیم پہ تصویریں لگائیں گے, وہ تو وہی جرم ہے جو یہ پہلے کر رہے تھے. تو ان کی تصویریں آر اوز کی اور ڈی آر اوز کی جو لگا کے ان کے ایڈریس وغیرہ لکھ رہے تھے اور ان کا حلقہ لکھ رہے تھے, اور پھر اس پہ جے آئی ٹی بنی ہوئی ہے, کاروائی شروع ہو گئی ہے, ان لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے. ظاہر ان لوگوں کی زندگیاں جو ہمیں خطرے میں پڑ جاتی ہیں. اب یہ جو احتجاج کر رہے ہیں ظاہر ہے وہ کیونکہ ان کا سب کا مقصد ایک ہے,
کہ جناب سمجھ رہے ہیں کہ جناب الیکشن میں دھاندلی ہوگی, یہ ہماری سیٹیں کم ہو گئی ہیں وغیرہ وغیرہ. اب یہ دیکھیں, یہ کہہ رہے ہیں 180 سیٹیں ہم نے جیتی ہیں, جی پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں, وہ انہوں نے چوری کر لی ہیں باقیوں نے. صحیح. اچھا کے پی میں چوری نہیں ہوئی, ہاں صرف پنجاب اور سندھ میں بقول ان کے چوری ہوئی ہیں. اور ان کی جو سنی اتحاد کونسل ہے, دیکھا بڑا شور تھا, پتہ نہیں کتنے 100 کتنے ہو گئے. اب شامل ہوئے ہیں 81 بندے جو ممبر ہیں وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے. پی ٹی آئی یعنی یہ اتنی رہ گئی ہے, اور اس سے زیادہ ہو گیا نون لیگ والے 84. جنرل نشستوں کی بات کر رہا ہوں, خصوصی نشستیں ابھی شامل نہیں کر رہا ہوں. اب یہ الیکشن میں جانا, الیکشن کمیشن میں جانا ہوتا ہے, پٹیشن فائل کرنی ہوتی ہے, اور پھر الیکشن ٹریبیونلز بن گئے ہیں, وہاں انتخابی عذرداریاں, الیکشن پٹیشنز فائل کرنی ہوتی ہیں. ادھر کوئی منہ نہیں کر رہا. اب جو یہ کہہ رہے ہیں 99 جو اب کہہ رہے ہیں 99 ہماری جو ہیں یہ سیٹیں چوری ہو گئی ہیں بقول ان کے, جو کہ جھوٹ ہے, ہو ہی نہیں سکتا ایسا. اب جو الیکشن کمیشن میں پٹیشنز گئی ہیں ان کی تعداد ہے 87 ٹوٹل, ٹھیک, جن میں بے ضابطگیوں کا یہ وہ الزامات دیگر. اور حلقے کتنے بنتے ہیں جن کے خلاف گئے ہیں؟ 22 حلقے ٹوٹل جو ہیں ان کا الیکشن چیلنج ہو رہا ہے. ٹھیک. اور الزام ہے 180 کا, الزام ہے 180 کا. 99 تو چلو سیدھا سیدھا بنتا ہے نا جو کہتے ہیں. ٹھیک. اور اس میں کے پی کے کتنے حلقے ہیں؟ 10 پنجاب کے ساتھ. یعنی یہاں سے جو جیتے ہوئے ہیں وہاں دھاندلی کی شکایت زیادہ ہے. اچھا, وہاں 10 حلقوں پہ جو اعتراض ہے, سوال ہے, اور پنجاب میں 7 کا ہے, باقی 5 ہیں ادھر ادھر کے ہیں. تو بھائی میرے جو کرنے والا کام ہے وہ کریں آپ پہلے. وہ یعنی جو چوئی صاحب نے حقائق بیان کیے ہیں, فیکٹس بالکل, یعنی کہ جو ادارہ جاتی سطح کے اوپر ہیں جو گئی ہیں درخواستیں, بڑے دلچسپ ہیں اور بڑے جس کو کہتے ہیں چشم کشا کہ فیکٹس کیا ہیں اور طرز عمل کیا ہے. ایک اور بات سر, معافی چاہتا ہوں, وہ بیچ میں رہ جائے گی, اگلی دفعہ باری پتہ نہیں آتی ہے کہ نہیں آتی. وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا فارم 45, فارم 45 کے مطابق ان کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے جی, اس پہ میں نے ایک بچے کو کہا کر سرچ کر کے بتاؤ کتنے فارم لگے ہوئے ہیں. 34 حلقوں کے ہیں, وہ بھی ادھورے ہیں, انگوٹھوں کے بغیر اور سائنوں کے بغیر. یہ کتنے ٹوٹل حلقے کتنے ہیں پاکستان میں؟ وہ ان میں سے جو ہیں صرف 34 حلقوں کے وہ لگے ہوئے ہیں فارم 45. اور دعویٰ ہے کہ نا فارم 45 ہمارے پنجابی کے میں ایک کہاوت ہے کہ دکھ تھوڑا تے ودان بوتا, یعنی کہ اس کی اردو کیا بنتی ہے کہ اس کا یہی ہے کہ زیادہ اور شور زیادہ, کم شور زیادہ. اس کو ہم دوسرے لفظوں میں محاذ رائی یہ بیسیکلی مائنڈ سیٹ کو بتاتی ہے آپ کی. پہلے 4 حلقوں کا الزام تھا, ملک کو سکون نہیں لینے دیا گیا. ایون کہ جو چین کے ساتھ ہمارا وہ سی پیک والا معاملہ بڑا وہ بھی ڈسٹرب کیا, خراب کیا, ذلیل کیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ مائنڈ سیٹ کہ محاذ رائی یہ پہلے 4 حلقوں کی تھی, اب یہ 99 کہتے ہیں. تو استحکام کس طرح آئے گا, یہ ایک سوال ہے. نہیں 4 حلقوں کی بات کی تھی, سوری بولے تھے 4 حلقوں میں یاد آ گیا. وہ ایک صحافی سے ملنے گئے, انہوں نے کہا 4 حلقے کھول دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ان کے میں کہ رکنا, یعنی 4 پہ میں نے پھر رکنا نہیں ہے. ٹھیک, اگر میں نے یہ نہیں تھا کچھ. دیکھیں اس میں بھی جو ہے نا وہ بانی پی ٹی آئی جو ہے نا وہ سیاست ہی کر رہے ہیں, کوئی آئین اور قانون کی بات نہیں کر رہے. آئین اور قانون تو سر جی سیاست بھی تو کسی دیکھیں اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہونی چاہیے نا. میں سیاست کی تعریف کرنی پڑے گی. وہی نا میں یہ بتا, دیکھیں اس کو قانون اور آئین یہ کہتا ہے کہ جس طرح بھی جوئی صاحب بتا رہے تھے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم 100 کے قریب جو ہے حلقے ہم ہار گئے ہیں, یعنی ہماری سیٹیں جو ہے ہم سے چھین لی گئی ہیں. اس کو ہم ایک لمحے کے لیے اگر درست بھی مان لیں تو اتنی درخواستیں تو آپ دائر کریں نا. سب سے پہلا فورم ہے آپ کے پاس الیکشن کمیشن, وہاں سے اگر آپ ریجیکٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ پھر جا سکتے ہیں ٹریبیونل میں. وہاں سے اگر آپ کو ناکامی ہوتی ہے تو پھر آپ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں. درخواست تو دینا آپ پہلے. آپ اگر بیان بازی 24 دے دیے, 22 دیکھیں 22 دیے نا, تو اگر ہو سکتا ہے وہ 22 میں 7 ثبوت بھی تو لگانے پڑیں گے نا کہ کہاں پر جو ہے وہ دھاندلی ہوئی ہے, کہاں پر ان کے بندے کو کس طریقے سے ہرایا گیا. اگر آپ فارم 45 کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ فارم 45 موجود ہے اور فارم 47 جو ہے وہ غلط ہے. اچھا یہ تو ہوگی نا پی ٹی آئی والی بات. سوال جو بیسیکلی میں نے سعید چوئی صاحب کے سامنے رکھا تھا وہ تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کا. مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بڑا پوٹینشل ہے, ان کے جو کمیٹڈ ورکر ہیں وہ کہیں پہ آج بھی, اب اگر آپ دیکھ لیں تو وہ کراچی کو جانے والے راستوں کے اوپر ان کو روکا گیا, وہ بیٹھ گئے. بالکل بیٹھ. تو یہ اب ملک کس طرح آگے بڑھے گا؟
اگر یہ طرز عمل ہوگا تو مولانا صاحب کے ساتھ کسی نہ کسی لیول کے اوپر کوئی ڈیل کرنی پڑے گی نون لیگ کو یا فیڈرل گورنمنٹ کو؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہے نا، وہ میرا خیال ہے کہ اگر وفاقی حکومت میں جب بن جائے گی حکومت تو پھر کوئی نہ کوئی بیٹھ کے اگر وہ ڈیل کرنا چاہیں تو ڈیل ہو سکتی ہے، اور وہ سیاسی ڈیل ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی ہوگی. ان کو بتایا جائے گا کہ اگر آپ بلوچستان میں کوئی حصہ مانگ رہے ہیں تو ہم آپ کو وہاں حصہ دینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ وہاں پر ان کے جو ایم پی ایس جیتے ہیں تو پیپلز پارٹی والے کس طرح مانے نہیں، لیکن وہ حکومت میں اگر سی ایم نہ دیں تو ان کو دوسرے عہدے تو دیے جا سکتے ہیں، آفر کیا جا سکتا ہے نا. اور پھر اگر آصف علی زرداری تو آفر کرنے والے کے اوپر ہے نا، آفر کرنے والا تیار ہے. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ گورنر جو بلوچستان کا ہے نا وہ میاں شہباز شریف صاحب کے پاس ہے، نون لیگ وہ ان کے پاس ہے، لیکن وہ گورنرشپ دے سکتے ہیں. کولیبریشن ہوگی پیپلز پارٹی سے. جب جو معاہدہ ہوا ہے اس پہ جا کے نیگوسیشن کرنی پڑے گی مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو کہ جناب ہم نے جو مولانا فضل الرحمان جو ہمارے ماضی میں دوست رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہے ہیں، حکومت کا حصہ رہے ہیں، تو ہمیں ان کو منانے کے لیے پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے جو ہے نا کچھ حصہ دے دینا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو حصہ دینا چاہیے، بڑا آسان لیکن یہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا وہ میرا خیال ہے مان جائیں گے. اچھا جی، بڑا سادہ سا فارمولا. عاصم نصیر صاحب، آپ نواز شریف صاحب اور یعنی پاکستان مسلم لیگ نون کو کور کرتے ہیں، آپ ان کے مزاجوں سے بھی اچھے خاصے آشنا ہیں. نواز شریف صاحب نے ملاقات ہی کوئی نہیں کی اپنے جو ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب جب سے وہ پاکستان آئے ہیں؟ کوئی ورنہ پہلے محبتوں کے عجیب عالم کی ہے انہوں نے ملاقات کی ہے، وہ ان سے باقاعدہ رابطے میں ہے. میں کل بھی میری ملاقات باقاعدہ ان کی ملاقات اسلام آباد میں جب فیصلہ آیا تھا فوری طور پر ملے تھے. اچھا، جب نواز شریف صاحب کی بریت بھی تھی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اور اس کے علاوہ نہیں، ان کے ساتھ ان کا باقاعدہ رابطہ ہے. دیکھیں سیاست نام ہے ممکنات کا، اور جو پی ٹی آئی کی سیاست ہے وہ ہے ناممکنات کی، وہ ممکنات کی طرف نہیں کرتے. مولانا فضل الرحمان کی سیاست کو ہم دیکھیں، اگر ہم ان کی 90s سے بھی یہ ویسے بات آپ نے اچھی کی، وہ ممکن کو ناممکن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس میں سیاست کر رہے ہیں اور وہ اپنا وزن دکھا رہے ہیں کہ میرے پاس اسٹریٹ پاور ہے، میں اسٹریٹ پاور کے ساتھ آ رہا ہوں اور میں چیزیں کر سکتا ہوں. اب بات جس طرح آپ نے بھی ابھی کہا نا کہ جی دینے والا کیا دے رہا ہے، تو بات ہے کہ یہ ان کی بات چیت ابھی چل رہی ہے. یہ صرف اگر یہ کہا جائے، اگر ہم ایک لمحے کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ جناب کسی کا مینڈیٹ کم ہوا، تو سب سے زیادہ اگر مینڈیٹ کم ہوا تو میں سمجھتا ہوں وہ مسلم لیگ نون کا ہوا. وہاں پر اگر مسلم لیگ نون خاموش ہے، نواز شریف خاموش ہے، یہ شکوہ ہر کوئی کر رہا ہے. یہ میڈیا کے اوپر آ کے شاید وہ نہ کریں، لیکن کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیے گا جب یہ اسمبلی کی اگر مدت لمبی ہوتی ہے اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی عدم استحکام رہتا ہے تو پھر یہ جماعتیں جو حکومت میں وہ بھی پھر کہیں گی کہ ہمارا بھی ووٹ بینک کم ہوا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی نے کر دیا. یہ جو حلقوں کی جو تمام سیاست ہوئی ہے یہ تو اپنی جگہ ہے. اب مولانا فضل الرحمان کی میں کیونکہ وہ بات ہماری دوسری طرف نکلے گی، میں مولانا فضل الرحمان پہ آ جاتا ہوں. مولانا فضل الرحمان کے 2-3 اہم ان کے جو یہ تمام دھرنے کے اور تمام جو یہ باتیں کرنے کے، اس میں وہ اس وقت یہ چاہ رہے ہیں کہ انہیں پنجاب کے اندر سے مسلم لیگ نون کوئی اپنے حصے کی 1-8 سیٹ سینٹ کی دے دے، کیونکہ ان کی جو نمائندگی کم ہوئی ہے وہ چاہ رہے ہیں جو ایک ہمارا کوئی بندہ ہے وہ ایک سینٹ میں ایڈجسٹ ہو جائے. یہ آپ کو میں اندر کی خبر دے رہا ہوں کہ وہ اس وقت یہ صرف اور صرف گورنری نہیں ہے، یہ 6 سال کی جو ایک سیٹ ہے نا سینٹ کی، اس کی بڑی قیمت ہے. یہ اس کی طرف بھی انہیں پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ کوئی ایسا بندہ جس طرح آپ کو پتہ ہے جمعیت اہل حدیث پاکستان کو ساجد میر صاحب کو ہمیشہ سیٹ دے دی جاتی ہے. اس طرح نواز شریف صاحب نے اپنے کئی دوستوں کو جو سیاست میں نہیں تھے، مطلب کئی ایسے نام ہیں، انہیں اوبلائز کر دیا کہ چلیں ٹھیک ہے آپ کو ہم نے یہاں پہ اکاموڈیٹ کیا. یہی معاملہ ہے. مولانا فضل الرحمان صرف یہ نہیں چاہ رہے کہ مجھے کوئی گورنری ملے، ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سینٹ کے اندر بھی ہماری نمائندگی آئے، ہمیں ایک وہاں سے بھی کریں. اس کے ساتھ وہ دیگر معاملات کے اوپر اپنا پریشر بلڈ کریں. اور دیکھیں یہ سیاست دان کوئی بھی ہوتا ہے، الیکٹیبلز کہتے ہیں کسی ہیں جس کے پیچھے عوام ہے. مولانا فضل الرحمان کے پیچھے اس کے فالورز ہیں، ٹھیک ہے، جو دیوبند کمیٹڈ ہیں اور سب سے زیادہ، اور خاص طور پر جو گزشتہ حکومت کے اندر جس طرح تمام جماعتوں کو دیوار سے لگایا گیا تھا، تو مولانا فضل الرحمان کا ہی وہ لانگ مارچ تھا جس نے سب سے پہلے
ایک شیلڈ کا کام کیا, پھر اس کے بعد وہ جو بھی معاملہ تھا وہ آگے چلتا گیا, پی ڈی ایم کے سربراہ بنے, پی ڈی ایم کے سربراہ وہ بن گئے, اور وہ تمام چیزیں ہوئی. تو یہاں پر جو سیاسی طور پر جو جوڑ توڑ ہے, یہ اس کی طرف بھی ایک انڈیکیشن لے کے جا رہی ہے. مولانا فضل الرحمان کو آپ یہ نہ سوچیں کہ مولانا فضل الرحمان نے خالی صرف جناب بیان دے دیے, وہ بیان کا مطلب ہے کہ وہ چھوڑ دیں گے, وہ واپس بھی وہ کوئی راستہ انہوں نے بند نہیں کیا ہوا کہ میں وہ کہہ رہے ہیں عمران اچھا ہے, عاصم برا ہے, یا یہ اچھے, وہ یہ بات نہیں کر رہے. وہ ابھی اپنا پریشر ڈال رہے ہیں. آنے والے آپ دیکھیے گا نیکسٹ ویک کے لاسٹ تک مولانا فضل الرحمان بھی آہستہ آہستہ ان کے ساتھ آگے بیٹھیں گے, اور وہ جو معاملات ہیں, وہ سینٹ کے جو انتخابات کی جو جوڑ توڑ ہے, اس کے اندر وہ پھر اپنی جو ہے شیئر لینے کی کوشش کریں گے جو لینا چاہ رہے ہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر انہوں نے بتائی. اب ہمارے پاس 3 منٹ رہ گئے ہیں پیچھے. میں صرف ایک اجمالی سا جائزہ چاہ رہا ہوں کہ آپ لیں کہ آنے والے جو 5 سال ہیں وہ پاکستان کے, وہ کس طرح کے آپ کو نظر آ رہے ہیں. ابھی جو چونکہ حکومت سازی کا عمل جاری ہے, اس کو دیکھتے ہوئے جس طرح ہم پہلے 100 دنوں کی گورنمنٹ کی کارکردگی کو پورے 5 سال پہ پرکھتے ہیں, تو یہ جو اس وقت کا منظرنامہ ہے یہ آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ یہ اگر پنجاب سے شروع کریں ہم, تو جو کہتے ہیں نا جب محسن سپیڈ یا شہباز سپیڈ, وہ جہاں سے انہوں نے کام ختم کیا تھا نا, جو ہم نے مریم نواز کا ٹریک ریکارڈ دیکھا ہے سیاست میں, اور اپنے والد کے ساتھ جو انہوں نے, ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ ہے اگر میں اجازت دیں تو, گورنر کے پی کے نے 28 فروری کو جو اسمبلی ہے, صوبائی اسمبلی, اس کا اجلاس طلب کر لیا ہے. تو یعنی وہاں پر بھی حکومت سازی کا عمل آگے بڑھے گا. خوش آئند بات ہے, لیکن ادھر بھی کچھ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ بھی ہمارے فورم سے یہی پیغام جانا چاہیے کہ پاکستان کو ایک موقع دینا ہوگا, ہمیں نفرت کو کم کرنا ہوگا, ہمیں عدم برداشت کو کم کرنا ہوگا, ہمیں سیاسی رواداری کو فروغ دینا ہوگا, ہمیں پبلک پلس کو مہربان کی طرف جانا چاہیے, ہمیں پبلک پلس کا احترام کرنا ہوگا, ہمیں سیاسی جو تھا نا کہ جس طرح ہم سب یہاں پر سیاست انہی دریچوں سے گزرے ہیں, ہم جاتے تھے تو یہ جو آپس میں اپوزیشن ہوتی تھی, شادیوں میں, کھانوں میں بیٹھے ہوتے تھے, یہ جو نفرت ہے نا, اسے ختم کرنا ہوگا. اور یہی میرا خیال ہے یہی ایک بڑا چیلنج ہوگا. جو سیاستدان ہے نا, ان کی جو عقل, جو دانش ہے, اس پہ شک نہیں کرنا چاہیے ہمیں. صحیح. اور مجھے یہ لگ رہا ہے جو وفاق میں لوگ بیٹھے ہیں, زرداری صاحب, شہباز شریف, ان کے پیچھے نواز شریف صاحب, یہ میرا خیال ہے کہ معاملات کو سنبھال لیں گے. اور مجھے یہ لگ رہا ہے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ کرے کہ استحکام بھی آئے, بہتری بھی آئے, اور معاملہ سموتھلی چلیں آگے. اور میں ازیوم کر رہا ہوں کہ آپ بھی شیخ صاحب جو سید چودھری صاحب کہہ رہے ہیں, ٹائم بالکل ختم ہو گیا, تو آپ تینوں دوستوں کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلی جمعرات کو آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت